آج کے دن ہم نے ایک ایسکلیشن نوٹ کی ہے جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے، جس میں اسرائیل نے ایران کے اندر آ کے کئی میزائل جو ہیں مختلف مقامات کے اوپر داغے ہیں۔ ایک جانی نقصان ہوا ہے، اوبویسلی وہاں مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس نے جو کام کیا ہے وہ اتنا پریسائز کام کیا ہے کہ جتنی بھی ٹاپ نوچ تھی ایران کی، ان کی آرمی کے لحاظ سے اسلامی پاسداران انقلاب جو IRGC ہے یا اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس ہے، اس کے ہیڈ بھی جو حسین سلامی، ان کا بھی قتل کر دیا، ایران کے آرمی چیف کا قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے ٹاپ نوچ جتنے بھی نیوکلیر سائنٹسٹ تھے، نیوز کے مطابق آ رہا ہے تقریباً وہ 6 تک تھے جن کا قتل کر دیا گیا۔ دیٹ از این ایبسولوٹ ایکٹ آف ایگریشن، یہ ایک اگریشن کا ایکٹ ہے اور یہ فل بلون وار یہاں تک کر سکتا ہے، فل سکیل وار کر سکتا ہے دو ملکوں کے درمیان۔ خطے کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ میں ایران کے سپریم لیڈر ہیں محمد علی خامنئی صاحب، ان کا بیان سن رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ یہ حق رکھتا ہے اور ایران جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کرے۔ لاجیکلی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ ریٹیلیٹ ہوگا اسرائیل کی طرف۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات بنی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا؟ جو حملہ کیا گیا اسرائیل کے بقول، ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حملہ کیا تمام ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر، جہاں ایٹم بم کی تیاری ہو رہی ہے ان فیسلٹیز کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے تاکہ کسی طریقے سے ایٹم بم کے پروسیس کو روکا جائے اور جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان ساروں کا قتل کر دیا جائے۔ اس کی ایک ہسٹوریکل ریزن بھی ہے، وہ ہسٹوریکل ریزن یہ ہے کہ جب اب اسلامک گورنمنٹ جو ہے، جو تھیوکریسی ہے ایران کے اندر، وہ بیسیکلی گورنمنٹ جو آئی 1979 کے اندر، ایک انقلاب آیا آیت اللہ روح اللہ خامنئی کا انقلاب۔ اس انقلاب کے اندر ایک نعرہ لگایا گیا اور وہ نعرہ تھا مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل۔ پرشین کونوٹیشن کے مطابق مرگ بر کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیتھ ٹو، اب اس بات کا مطلب تھا ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل۔ تو بیسیکلی یہ ساری ایک جو رجیم ہے ایران کے اندر وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے، جو اسرائیل کا وجود ہے وہ وجود ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا جو اگر ایٹم بم بنتا وہ سب سے بڑا تھریٹ ہوتا اسرائیل کے لیے۔ اس کے علاوہ ایران کی پراکسیز، جیسے مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے جو پراکسیز ہیں وہ حماس ہے جو بیسیکلی اسرائیل کے خلاف لڑتی ہے، اس کے علاوہ حزب اللہ ہے، اس کے علاوہ ہوتی ریبیلز ہیں۔ تو یہ ساری پراکسیز جو ہے وہ کس کی ہیں؟ ایران۔ ساری جو پراکسیز ہیں یہ اسرائیل سمجھتا ہے میرے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس وجہ سے بھی ایک پوری ہسٹری ہے اس چیز کے پیچھے کہ ایران اور اسرائیل کے تعلق ہمیشہ گمبھیر رہے ہیں، خراب رہے ہیں، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے۔ ان کا جو ریولیوشن کا منترا تھا وہ بھی یہ ہے اسرائیل، تو اس وجہ سے ایک ریٹیلیشن ریکارڈ کروائی گئی اور ایران کے اوپر اٹیک کر، اس وجہ سے ایران کا کہیں ایٹم بم بن نہ جائے اور اسرائیل کے نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران کے اوپر۔